لاڑکانہ اور شکارپور اور اس کے علاقے جو دوسرے سٹیز ہیں، یہاں پہ کافی جو ہے نا ہندوز رہتے ہیں. جو میجارٹی میں ہندوز یہاں رہتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور کافی ڈاکٹرس بھی ہیں. ہم لوگ بڑا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فل انویسٹمنٹ کریں اور کرتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں سیکیورٹی نہیں ملتی. یہ جو پرابلم ہے انسیکیورٹی کا، اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے قبضوں کا، اس وجہ سے ہندوز جو ہے جس طرح ان کو کھول کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس طرح کر نہیں سک رہے ہیں. اپنا بزنس اتنا بڑھا نہیں سکتے ہیں، اتنی بڑی اس میں رسک لے نہیں سک رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ یہاں پہ انسیکیورٹی بہت ہے، اور اگر کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے تو تقریباً نا برابر ملتی ہے. ہمیں دیکھیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہوا، 70% لوگوں نے قبضہ کیا. سپریم کورٹ نے جب مہربانی کر کے 100 موٹو ایکشن لیا تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دی مختار کار کو کہ جو آپ نے پراپرٹی قبضے میں لی ہے اس کو سیکیور رکھیں تاکہ اس میں کوئی گھر نیا نہ بنے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں کوئی غلطی، کوئی اس میں توڑ پھوڑ نہ ہو، سیکیور رہے. اب چند ہی سالوں میں جو ہے نا اس میں کنسٹرکشن شروع ہو گئی اور تقریباً 4 سے 5 گھر بن بھی گئے نئے. یہ وہ گھر بنے ہیں جو کہ مختار کار کے کنٹرول میں ہے، جس کو سپرویژن ہے سب کی، مختار کار کی، ہم لوگوں کی، سب بھی. پھر بھی یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو تو لکھ کے بھیجا ہے کہ ہم نے یہاں پولیس پکٹ راؤنڈ دا کلاک رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، لیکن ہوئی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا ہندوؤں کے لیے سیکیورٹی کے عملے میں بھی عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر ہندو لوگ کہاں جائیں، کس کو کہیں؟ دیکھو نا، ہر کنٹری میں اندر سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو مائنارٹیز کی ہوتی ہے. آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کتنی اچھی سی مل جاتی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، دبئی میں ہو، سنگاپور میں ہو، یا کسی بھی کنٹریز میں ہو، اچھی سی سیکیورٹی ملتی ہے. ایک یہاں سیکیورٹی نہ ملنے کی وجہ سے ہم لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا میڈیکل کالج کھول سکوں، کیونکہ میری بیگم بھی پروفیسر رہ چکی ہے، ریٹائرڈ ہو چکی ہے، میرے بچے بھی وہ ڈاکٹرس ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انسیکیورٹی کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. چند ہی دنوں پہلے 27 نومبر کو ہم اپنی زمین میں تھوڑی سی کنسٹرکشن نئی بنوا رہے تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ ایک بندہ آیا ہمارے سارے لوگوں کے بیچ میں، جبکہ پولیس کو بھی انفارمیشن تھی کہ ہم لوگ یہاں کام کروا رہے ہیں، ان سے بھی پرمیشن لی ہوئی تھی. لیکن دیکھو انسیکیورٹی کی وجہ سے ایک بندہ آتا ہے، اتنی زور سے ہمیں دباتا ہے اور اس طرح بولتا ہے جیسے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. لاڑکانہ میں اس طرح سے بتایا ہے کہ اس طرح میں گولیاں چلاؤں گا، اس طرح گولیاں چلاؤں گا جس سے کوئی انتہا نہیں، لاشوں بیٹھا دوں گا. تو اس قسم کے جو ڈائلاگ جب سنتے ہیں تو نیچرلی دکھ تو ہوتا ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر کہ ہم انسیکیورٹی ہماری مل جائے گی اور انسیکیورٹی ختم کریں گے، ہم سیکیور ہمیں کریں گے تو ہم پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوں گے. اور یہی انسیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان اس لیول کی ترقی نہیں کر رہا ہے جیسے دوسرے دنیا کے ملک ترقی کر رہے ہیں. تو میری التجا یہ ہے کہ
سیکیور صرف دو کو نہ کریں، صرف پولیٹیشین کو سیکیور نہ کریں، انسانوں کو، باقی جو پبلک ہے جو انکم ٹیکس دیتی ہے ان کو بھی سیکیور کریں۔ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں، جو پولیٹیشینس خاص کر کے ان کو زیادہ سیکیور کرتے ہیں، وہ چاہے ایک گاڑی کی جگہ پہ ان کو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، اور ہمیں تو آج تک اتنے سپریم کورٹ کے 2018 کے آرڈر ہے اور آج 2024 ہو گئی ہے، لیکن آج تک ہمیں سیکیورٹی نہیں ملی۔ کوئی بھی وہاں بندہ نہیں آتا ہے، کبھی کبھی کچھ 1-2 گھنٹے کے لیے بلاتے ہیں تو مل جاتا ہے، ورنہ تو سیکیور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو ہماری التجا یہ ہے کہ بندوں کو اگر سیکیور کریں، کنٹریز میں ذرا ٹائٹ لا پوزیشن ہوگی تو ملک بڑی ترقی کرے گا۔